ہم تعلیمات کا باب تو کبھی پڑھتے نہیں، کرامات کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت، ہر کرامت کی جانب میرا اور آپ کا رخ ہے، لیکن آپ کی تعلیمات کی جانب رخ نہیں ہے۔ چند نمازیں پڑھ لیں تو میں اور آپ سمجھتے ہیں ہم جیسا نمازی کوئی نہیں، ہم جیسا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی باہر نکلے نا تو اوپر سے بادل کی ایسی کیفیت ہوئی، نور ہی نور بادل کی کیفیت میں سے اوپر آیا۔ جب آپ نے وہ دیکھا نا تو آپ اسے دیکھنے لگے، جا رہے تھے، اس سے آواز آئی، عبدالقادر تمہیں اب عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہمارا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، تو نے عبادتوں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے حقیقت میں جو عبادت کرنی تھی وہ عبادت کر لی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا عبادتوں کی معافی تو انبیاء کو بھی نہ تھی، وہ بھی دن رات عبادات میں گزارتے تھے، تو میں اب عبادت سے رک جاؤں یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، چاہے بادلوں کی کیفیت میں اوپر آ جائے یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بادل پھٹ گیا، شیطان بھاگ گیا، آواز آئی اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا ظالم پھر دوبارہ وار کر رہا ہے، مجھے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ آج عبادت پہ مان کرنا، اور میں عموماً معاشرے میں اب یہ بات بھی سنتا ہوں، یہ عام ہوتی جا رہی ہے بات، کہتے ہیں لوگ بھائی عبادت کی ضرورت نہیں، فلاں شخص کے مرید ہو گئے بس کافی و وافی ہے، یہی کفایت کر جائے گا، اب مرید ہو گئے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ یا بعض تو یہ سبق دیتے ہیں مسجد میں جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی تو عبادت ہوتی ہے۔ یا بعض یہی کہتے ہیں بھائی ہماری نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں، یہاں نماز ہی نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کر بندہ خدا۔ حضرت ربیہ میرے حضور کے پاس آئے، میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن عملوں کے ساتھ میری مدد کرنا۔ یار اگر کائنات کے انبیاء علیہ السلام کے سردار یہ کہیں کہ عمل کے ساتھ تم اپنی تیاری رکھنا، تو میں اور آپ اور اس معاشرے کا وہ جس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو، کتے لڑانے والا ہو اور کائنات کا ہر بے حیائی کا کام کرنے والا پیر ہو، وہ کہے بس تو نے میری بیعت کر لی اب عبادت کی ضرورت نہیں، سال بعد تو لنگر پہنچا جایا کر۔ خدا را بچو ان لوگوں سے، بچو ان لوگوں سے۔ آؤ ان لوگوں کی چوکھٹ پہ جو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں صبح و شام بلند کرنے والے ہیں، جن کی زبانوں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ترانے جاری ہیں، جو دن رات عبادات میں صرف کرتے ہیں، جن کی زبانوں پہ ہمیشہ ذکر رہتا ہے۔ ان لوگوں کی چوکھٹ پہ آؤ جو لوگ بے حیائی کا درس نہیں دیتے، جن کے سالانہ عرسوں اور میلوں ٹھیلوں پہ کتے نہیں ناچتے، گھوڑے نہیں ناچتے، آ کے وہ طرح طرح کے ڈرامے نہیں ہوتے، ان لوگوں سے بچو۔ آؤ ان کی چوکھٹ پہ، جن کی چوکھٹ پہ جائیں تو صبح بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے ہو رہے ہوں۔ آؤ ان کی چوکھٹ پہ جن کی دوپہر جائیں تو وہاں پہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں۔ آؤ ان کی چوکھٹ پہ جہاں بھی جائیں جب بھی جائیں تو وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ترانے گائے جا رہے ہوں۔ ان کی چوکھٹوں پہ جاؤ، ان کے دامن تھامو، انہی کے طفیل میری اور آپ کی زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ تعلیمات سیدنا غوث اعظم یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کی جائے، پنجگانہ نماز ادا کرنے والا ہو شخص، حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال جانے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچے، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کی تعمیل کرے۔ یہی تعلیمات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔